السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے شاہی محلے کی ابابیلیں۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ جب سرکاری حکم ملتا ہے یا کوئی بھی حکم ملتا ہے تو اس کی بجا آوری کے لیے انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن چونکہ حکم بجا لانا ہوتا ہے اس لیے آدمی مشکل مقامات سے بھی گزرتا ہے۔ میں اکثر آپ سے بابوں کی باتیں کرتا رہتا ہوں جن کا تعلق روحانیت سے ہے، لیکن بابوں کی شکل صورت اور شیپ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی جو میرے قریب سے گزرا ہے اور ایک معمولی حیثیت کا آدمی ہے، یہ بھی روحانیت کی دنیا میں کوئی اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، یا یہ ہوا کا جھونکا جو بظاہر ہوا کا جھونکا ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسا پیغام تھا جس کو میں سمجھ نہیں سکا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بات تھی۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں پرندوں کا بڑا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر مجھے اس ہدہد پر بڑا پیار آتا ہے جو سورۃ السبا میں حضرت سلیمان کے دربار میں موجود نہیں تھے۔ موجی مزاج تھا، جانے کہاں گیا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان نے غصے ہو کر کہا تھا کہ وہ ہدہد کہاں ہے، اسے پیش کیا جائے۔ خیر، یہ پرندے جو ہیں یہ خاص طور پر میرے ہلکے سے ذاتی تجربے کے مطابق یہ روحانیت کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اکثر آپ کے بڑے یا پارک یہ کہتے رہے ہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا چاہیے۔ کچھ گھروں میں اس طرح کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور پرانی مائیاں بیٹھ کر خشک روٹی کے ٹکڑوں سے بھورے چوڑے بناتی رہتی ہیں اور پھر انہیں چڑیوں کو ڈالتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اب چڑیاں بے مقصد نہیں آتی ہیں گھروں میں، ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کا بھی کوئی پیغام ہوتا ہے، ان کی کوئی زبان ہوتی ہے۔ بھلے ہم اسے نہ سمجھ سکے، لیکن ان کا گھر میں تشریف لانا، ان کا ہماری منڈیر پر بیٹھنا اور پھر چلے جانا بڑی فلاح کی بات ہوتی ہے۔ پرندوں کے ساتھ انسانوں کا بڑا پرانا تعلق ہے، اتنا پرانا کہ ایک مرتبہ ہاتھیوں والے مکہ پر ہاتھی لے کر حملہ کرنے آ گئے تھے، اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے جو ابابیل تھے انہوں نے اپنی طرف سے جیش تیار کر کے ان ہاتھی والوں کو مار بھگایا تھا۔ یہ ابابیل میری زندگی میں بہت قریب رہا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جب میں ولایت میں ایک استاد کی حیثیت سے گیا ہوا تھا تو ابابیل شام کے وقت ہمارے گھر کے قریب گرجوں کے ارد گرد منڈلایا کرتے تھے۔ اگر آپ حرم شریف تشریف لے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر شام کے وقت اور مغرب کے بعد وہاں جو ابابیل آتے ہیں اور جس طرح سے وہ چکر کاٹتے ہیں اور طواف کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل منظر ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں حکم ہے کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو وہاں بیٹھ کر اس ماحول میں ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ ہمیں جو ماحولیات والے بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے درختوں اور پرندوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں داخل ہیں اور یہ زندگی کے ترازو کو بیلنس میں رکھنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بار ٹیلی ویژن پر آغا بشیر صاحب جو ہمارے باس تھے، انہوں نے مجھے بلا کر یہ کہا کہ ہمارے پاس گانے کا جو حصہ ہے وہ بڑا کمزور ہے اور کوئی خصوصی گائکی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جا کر گانے والیوں کو ان کے گھروں میں انٹرویو کر کے جانچ کے پسند کرو اور پروگرام ریکارڈ کراؤ۔ اب میں موسیقی یا گائکی بارے کوئی خاص علم بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اب باس کا حکم تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس مقصد کے لیے کہاں جانا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے لاہور کے علاقے میں ایک شاہی محلہ ہے، وہاں آپ کو جانا ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میں ذرا لرزا۔ وہ ساتھ ہی بولے کہ یونس کلرک آپ کے ساتھ جائے گا، یہ ان کے ایڈریس وغیرہ نوٹ کرتا رہے گا۔ میں شام کو گھر آیا، لیٹا، سویا۔ طبیعت پر ایک بوجھ تھا۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا تکبر کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا ہے فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں۔ میں بھی طبیعت پر بوجھ لے کر ایسے ہی فیصلے کیا جا رہا تھا۔ اگلے دن میں حکم کے مطابق شاہی محلے گیا۔ ہمارا کلرک بھی میرے ساتھ تھا۔ میں بڑی ہمت اور کوشش کر کے گیا کہ اگر وہاں لوگ مجھے دیکھیں تو کیا سوچیں گے کہ یہ صاحب کہاں پھر رہے۔ خواتین و حضرات، ایک جو جھوٹی سچی عزت ہوتی ہے نا، میں نے اس کو بھی پھلانگا اور ایک گھر میں داخل ہوا۔ ان لوگوں نے یہ جان کر کہ یہ ٹی وی سے آئے ہیں بڑی محبت اور ادب سے استقبال کیا، اور جو کچھ بھی گائکی کے بارے میں جانتے تھے بتایا۔ ہم انہیں نوٹ کرتے رہے۔ اب یہ میرے لیے بھی بڑا عجیب تجربہ تھا۔
خواتین و حضرات، جب ہم وہاں ایک گھر میں گئے تو وہاں ایک ڈیوری تھی اور وہ بالکل خالی تھی. ہمیں اس ڈیوری سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا تھا. جب میں اس ڈیوری میں گیا تو میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی کہ چھت کے ساتھ ایک پرانی وضع کا نہایت خوبصورت غالیچہ لگا ہوا ہے. زمین پر تو غالیچے بچھے دیکھے تھے، چھت پر ان کا لگا ہونا واقعی معنی خیز تھا. وہ غالیچہ کچھ پرانا تھا اور اس کے رنگ مدھم پڑ چکے تھے اور وہ ایک طرح گھسمیلا سا تھا، لیکن وہ دریدہ حالت میں چھت کے ساتھ لگا ہوا کافی دبیس قسم کا غالیچہ تھا. میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا اور خیال کرنے لگا کہ یہ ڈیکوریشن کے لیے ہوگا. ہم نے اس کی طرح ڈیکوریشن بارے کہیں پڑھا نہیں ہے. اتنے میں ایک صاحب سیڑھیاں اتر کر ڈیوری میں آئے. وہ بڑے بھاری بھرکم قسم کے آدمی تھے، وہ نہایت سنجیدہ قسم کے تھے. وہ ہم سے آنے کی وجہ دریافت کرنے لگے. ہم نے وجہ بتائی تو وہ ہمیں اوپر لے گئے. عباس صاحب ان کا نام تھا. اوپر گئے تو وہاں ایک بی بی ملی. میں نے ان سے جاتے ہی کہا کہ نیچے ڈیوری میں آپ کی چھت کے ساتھ جو اتنا اچھا غالیچہ لگا ہوا ہے وہ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیسی ڈیکوریشن ہے. اس نے بتایا کہ یہ غالیچہ نہیں ہے، یہ ابابیلوں کے گھونسلے ہیں جو وہ چھت کے ساتھ چپکا کے لگاتی ہیں. اس نے بتایا کہ ایک زمانے میں ہمارا یہ گھر ابابیلوں کی آماج گاہ تھا اور 20 ابابیل اس میں آباد تھیں. اب یہ ویران ہو گیا ہے. جیسے کوئی گاؤں، قریہ یا شہر کھنڈر ہو جاتا ہے، یہ بھی کھنڈر ہو گیا ہے. اب ابابیل یہاں نہیں رہتے، وہ چھوڑ کر یہ جگہ جا چکے ہیں. خواتین و حضرات، اب میں اپنا کام تو بھول گیا اور اس بات میں دلچسپی لینے لگا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے تھے اور کیوں چلے گئے. اس نے کہا کہ بھائی صاحب، ابابیل ہمیشہ وہاں گھونسلہ بناتے ہیں جہاں اچھا لہن، اچھی سوچ اور اچھی آواز نکلتی ہو. جہاں اچھا سر اور لہن نہ ہو وہاں پر یہ گھونسلہ نہیں بناتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس مسجد کا مؤذن سریلا ہو اور جہاں پر قرات کا سماں بندھا رہتا ہو وہاں ابابیل گھر بناتے ہیں. اس بی بی نے مجھے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہی مسجد میں بہت ابابیلوں کے گھر ہیں. اسی طرح گرجوں میں جہاں بہت اچھا آرگن بجتا ہے اور جہاں سریلے پادری ہوتے ہیں وہاں پر ان کے گھر ہوتے ہیں، یا پھر ایسے گھرانے جہاں سر کا چلن عام ہو. وہ کہنے لگی کہ یہ میرا گھر تھا، اس میں میری 3 خالائیں تھیں جن سے اچھی گائیکائیں پاکستان کیا پورے بر صغیر میں کوئی نہیں تھی. وہ تینوں کی تینوں فن گائیکی پر کمال رکھتی تھیں اور وہ تینوں کی تینوں شدھ راگ جانتی تھیں، اور ان میں سے ایک ماسی صحرا تھی، وہ دھوتک راگ بھی گاتی تھیں. اس نے مزید بتایا کہ اس کی ماسی سرتاج جنوب کی گائیکی کی ماہر تھیں اور بڑی بڑی دور سے شوقین مزاج لوگ ان کا گانا سننے کے لیے آتے تھے. اور جب وہ تینوں بیٹھ کر ریاض کرتی تھیں وہ کہنے لگی کہ میں تو زیادہ بس روٹی ہانڈی میں رہی، گانے بجانے کے کام میں زیادہ شریک نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر کے باہر ابابیل منڈلانے لگے. جب ان کا ریاض بہت بڑھا تو انہوں نے منڈیروں پر بیٹھنا شروع کر دیا اور گھونسلے ڈالنے شروع کر دیے، اور جب تک وہ تینوں زندہ رہیں یہ گھونسلے آباد رہے، اور جب اس گھر سے سر نکل گیا تو یہ گھر بے آباد ہو گیا. مجھے یہ سن کر بڑی حیرانی بھی ہوئی، دکھ سا بھی ہوا، اور مجھ سے اس پیچیدگی کی گرہ بھی نہ کھلی کہ کیا ایسے ہوتا ہوگا. اس خاتون نے، اس کا نام خورشید تھا، اس نے بتایا کہ یہ عباس صاحب میرے خاوند ہیں، میری 2 بچیاں ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، دونوں ہی نرسیں ہیں اور ہم خوش و خرم رہتے ہیں. اس نے بتایا کہ چونکہ یہ گھر اس آبادی میں ہے اور ہمارا جدی پشتی گھر ہے، ہم اسے چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے، اور ہم میں سکت نہیں ہے کہ کہیں اور گھر لیں، اس لیے ہم رہتے تو یہیں ہیں لیکن ہمارا آبائی پیشہ نہیں رہا ہے. وہ کہنے لگیں کہ اب ہماری پرچھتی کے ایک کونے میں ابابیلوں نے ایک گھر بنایا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ چلو 2 ابابیل تو آئے اور ان کی کچھ برکت ہوگی. وہ کہنے لگی کہ ہم ان 2 ابابیلوں کے آنے پر بڑے خوش تھے. انہوں نے وہاں انڈے دیے، پھر بچے نکالے. ایک دفعہ شاہی مسجد کے گنبدوں کے پیچھے سے خوفناک کالی گھٹا آئی اور اتنی تیز چلی کہ اس نے یہ سارا علاقہ ہلا کر رکھ دیا، اور ان ابابیلوں کا جو گھونسلہ تھا وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا. اندھیری رات تھی اور وہ ابابیل بھی نہ آئے. ان کے جو بچے تھے وہ ہم نے ایک ڈبے میں رکھ دیے، اور اس ڈبے میں کچھ روئی بھی رکھی کہ اگر ان کے والدین صبح آئے تو سنبھال لے. لیکن میرا خاوند مجھے کہنے لگا کہ اس نے قصے کہانیوں میں پڑھا ہے کہ اگر بوٹ یعنی پرندوں کا ایسا بچہ جس کے ابھی پر نہ نکلے ہوں
اس کو اگر آدم بو لگ جائے اور اس کے ماں باپ جان جائیں کہ آدم ذات کا اس کو ہاتھ لگا ہے تو وہ ٹھونگے مار مار کر اسے خود ہی مار ڈالتے ہیں. اور وہ تو ایک عام اور اچھے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اے بیوی، ہم تو ناپاک لوگ ہیں، ہمارا ہاتھ کیا، ہمارا سارا وجود ہی ناپاک ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے ماں باپ شاید انہیں اب قبول نہ کریں. وہ کہنے لگی کہ ہمیں جیسی کیسی عبادت آتی تھی میں اور میرے خاوند کرتے رہے. ابھی ہماری بچیاں چھوٹی تھیں، ہم خدا سے یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ان جانوروں کو پتہ نہ لگے کہ ہم کیسے اور کون لوگ ہیں اور کس قدر ناپاک لوگ ہیں. اس نے بتایا کہ صبح ان بوٹوں کے والدین وہ ابابیل آئے. انہوں نے اپنی چونچوں میں چوگے یعنی دانہ دنکا بھرے ہوئے تھے اور وہ آتے ہی ڈبے میں پل پڑے جہاں ان کے بچے تھے. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے. اس بی بی خورشید نے بتایا کہ ان ابابیلوں نے ہم پر اس قدر مہربانی کی کہ وہ 21 برس تک ہمارے گھر یعنی گھونسلہ ڈالتے رہے. وہ، ان کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں اور ان کی اگلی نسل وہ سارے یہاں رہے. اس نے بتایا کہ عباس صاحب کچہری میں نقل نویسی کا کام کرتے ہیں. بچیوں نے ایف ایس سی کیا اور ہم نے انہیں نرسنگ کے کام پر لگا دیا کہ چلو مخلوق خدا کی کچھ خدمت کریں گی اور گھر میں برکت رہے گی. اور جو باقی گھر میں برکت تھی یہ ہمارے ابابیل لائے تھے. وہ کہنے لگی کہ ابابیل اتنا پاکیزہ پرندہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بالکل بابے کا درجہ رکھتا ہے. خواتین و حضرات، اس گھر کے اندر ایک گھرانہ آباد تھا جس کی ایک اپنی سر اور گرامر تھی اور اپنا ہی لہجہ تھا. اس واقعے اور ملاقات کے بعد میں ٹی وی پر مصروف ہو گیا اور ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی. پچھلی گرمیوں میں ایک دن اچانک مجھے ان سے ملنے کا خیال آیا کہ وہ کس قدر محترم اور پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو نئے انداز میں تبدیل کیا ہے. میں ان کے گھر گیا تو ایک اور ہی صاحب نکلے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں عباس صاحب رہتے تھے. وہ کہنے لگے کہ جی وہ تو گھر بیچ کر چلے گئے اور شاید انہوں نے جوہر ٹاؤن وغیرہ میں اپنا گھر بنا لیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان کا کوئی ایڈریس معلوم ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں علم نہیں ہے. میں نے گھر کے نئے مالک سے پوچھا کہ یہاں ابابیل رہا کرتے تھے. وہ بولا وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ابابیل ایک پرندہ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے گھر میں ایسی کوئی واہیات چیز نہیں ہے، ہم نیک لوگ ہیں، ہمارا کیا کام کبوتر بازوں وغیرہ سے. خواتین و حضرات، اب مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوں گے، کہاں رہتے ہیں. کیا وہ اکیلے ہی وہاں گئے ہیں یا ان کے ساتھ ان کا وہ پاکیزہ اور مطہر گھرانہ بھی ساتھ گیا ہے. سورہ فیل ہے جس کا ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اس نے بھیجے ان پر پرندے غول کے غول جو پھینکتے تھے، ان پر پتھر کنکر کی قسم کے، پس کر دیا ان کو گویا بھوس کھایا ہوا. ابھی تک مجھے علم نہیں ہو سکا کہ کیا وہ ابابیلوں کو بھی ساتھ لے گئے ہیں یا نہیں، لیکن ایک بات جو میں نے بی بی خورشید سے ادیب ہونے کی حیثیت سے کی کہ اس معاشرے کا مرد بڑا ظالم ہے. وہ کسی ایسے پیشے پر لگا دیتا ہے جس پیشے پر آپ اور آپ کے ساتھی لگے رہے ہیں. یہ بات سن کر خورشید بی بی کہنے لگی کہ ہم آپ ادیبوں اور صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ زمانے کا دباؤ اور معاشرت کا پریشر اس قدر ہوتا ہے کہ ہم یہ پیشہ اختیار کر لیتے ہیں. اس نے کہا کہ در حقیقت یہ بات غلط ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی 1,30,000 اور بیویاں بھی ہیں جو ایسے ہی پریشر میں بلکہ اس سے بھی زیادہ پریشر میں ہوتی ہیں. وہ بھانڈے مانجنا یعنی برتن صاف کرنا اور لوگوں کے گھروں میں روٹیاں پکانا قبول کر لیتی ہیں لیکن یہ پیشہ اختیار نہیں کرتی ہیں. یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے اور اپنی ہی کوتاہی ہے، ورنہ ان 1,30,000 میں ہم بھی شامل ہو سکتی ہیں. یہ سب دباؤ کے تحت نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ سلام ان عورتوں پر اور ان کے اگلی دنیا میں درجات بلند ہوں جنہوں نے درست راستے کی چوائس کی، جو دکھ سہتی ہیں، مصیبت میں مبتلا رہی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا رخ اختیار نہیں کیا جیسا رخ میں نے میری دوسری بہنوں نے اختیار کیا تھا. خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جس کی روح کو اجالنا چاہتا ہے یا بھٹی پر چڑھانا چاہتا ہے انہیں ابابیلوں کے جوڑے کو رکھنے کے لیے توبہ کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے. یہ ابابیل گرے رنگ کے ہوتے ہیں
ان کی چونچ لمبی اور آواز سریلی ہوتی ہے، کمزور سی ہوتی ہیں، لیکن اتنا بڑا پیغام اور نعمت لے کر ایک گھرانے پر وارد ہو سکتی ہیں اور اس کی کایا پلٹ سکتی ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے۔ خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیوں غور نہیں کرتے؟ میری زمین کی سیر کرو اور باہر نکل کر دیکھو کہ کون کون سی چیزیں تمہیں فائدہ عطا کر سکتی ہیں۔ جس طرح سخت گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آپ کے ہزاروں ایئر کنڈیشنر اور پنکھوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب اور مراعات یافتہ لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف رخ کر کے اور دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کر استقامت اور خوش دلی سے کہتے ہیں کہ ہاں، میں اللہ کی رحمت اور نعمت کو جس روپ میں بھی آئے قبول کرتا ہوں، چاہے میں اسے برداشت کر سکوں یا نہ۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے وجود کے ویرانے میں بھی رحمت کے ایسے ابابیل آ کر آباد ہو جائیں اور گھونسلہ ڈال لیں، اور ایسا گھونسلہ ڈالیں کہ پھر وہ ہماری کئی نسلوں تک چلتا رہے۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ جو کوئی آدمی دعا کے لیے کہے اور تم اس کے لیے دعا کرنے لگو تو اس کا تصور ضرور ذہن میں لاؤ کہ ایسی اس کی شکل تھی، ایسا اس نے مفلر ڈالا ہوا تھا، ایسی اس کی اینک تھی، ایسے کپڑے تھے، اور سوچ کر کہیں کہ یا اللہ، مجھے اس شخص کا نام تو یاد نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی مشکلات دور کر دے، تیری بڑی مہربانی۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اس زاویے میں اشفاق صاحب نے ابابیل کو مذکر اور مونث دونوں طرح سے لیا ہے۔ اگرچہ ابابیل مونث ہے، لیکن یہاں جیسے اور جہاں بھی اسے استعمال کیا گیا ہے بھلا لگتا ہے۔